اس سال 22 جولائی کو چترال میں جو تباکن سیلاب آیا تھا اس نے چترال کا نقشہ بدلا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کوغوزی، کاری، دنین، گہتگ، اوچوش، چترال ٹون اور اورغچ اور دیگر علاقوں میں کئی مکانات، دکانیں، فصلیں، باغات، پینے اور آبپاشی کی پانی کی پائپ لائن اور پل اور سڑکیں بھی سیلاب برد ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ضلع پر چترال کا راستہ تو 2 دنوں میں بحال ہوا تھا، مگر گولین سے آنے والا پائپ لائن ابھی تک بحال نہ ہو سکا، جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی تھی۔ متاثرہ لوگ اکثر اپنی مدداب کے تحت اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں اور اراضی سے ہزاروں ٹن ملبہ بیلچا اور کودال سے صاف کر رہے ہیں۔ دنین میں سب سے بڑا گاڑیوں کا مستری خانہ ہے، جس میں موٹر ورک شاپ، سروس اسٹیشن، اسپیئر پارٹس، ڈرائیونگ سینٹر کے 120 دکانیں زیر آب آ چکے تھے اور ابھی تک متعدد گاڑیاں اور گاڑیوں کی انجن ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک 1 کلو آٹے کی بھی مدد نہیں ہوئی ہے۔ متاثرین میں اکثر ضعیف العمر اور معذور لوگ بھی موجود ہیں، جو بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مقامی شخص کمال الدین کا کہنا ہے کہ بونی شندور سڑک کی کشادگی اور تعمیر کے دوران NHA کے ٹھیکیدار نے بڑے بڑے پتھر اور ہزاروں ٹن ملبہ دریا میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے دریا کا سطح بلند ہو کر تباکن سیلاب کا باعث بنا۔ ابھی جو یہ سیلاب جو آیا ہے ادھر، یہ سیلاب نہیں، یہ پانی کے رکاو کی وجہ سے آئے، جسے متعلقہ جو ٹھیکیدار ہے NHA کے ٹھیکیدار ہے، اس نے کری کے مقام پر سارے ملبہ دریا میں ڈالا ہے۔ سماجی کارکن اور تنظیم تحفظ چترالی کے صدر نعیم انجم اپنے ٹیم کے ہمراہ متاثرین کے ساتھ ملبہ ہٹانے میں مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، تو آپ ابھی تک ادھر نہیں پہنچے ہیں جدھر آج ہم پہنچے ہیں۔ چترال ٹاؤن میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، مگر ضلعی انتظامیہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو حسب معمول سب کچھ اچھا ہے کا پٹی پڑھایا تھا، تبھی تو چیف سیکرٹری صاحب نے ہفتہ پہلے کہا تھا کہ پانی کی فراہمی بحال ہو چکی ہے، حالانکہ لوگ اب بھی پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چترال میں برائے نام تو ایمرجنسی لگا ہوا ہے، مگر یہ لوگ خود ہی بحالی کے کام کرنے پر مجبور ہے۔ متاثرہ لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی بحال کیا جائے، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ یہ متاثرہ لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی طور پر تعاون کیا جائے، تاکہ اپنے تباہ شدہ مکانات کو دوبارہ تعمیر کر کے اپنے بچوں کو سر چھپانے کی جگہ فراہم کر سکے۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔